ایک بار ٹیلر ان کا 10 منٹ دکھائے ایسے چلو تمہارے اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلسوں کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک انوکھا اور ایک عجیب و غریب قصہ لے کر کے میں حاضر ہوں۔ پہلے وہ قصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس سے جو ہمیں آپ کو عبرتیں ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ یہ واقعہ شام کے اور پھر سعودیہ کے ایک مشہور ادیب، مشہور قصہ نگار، مشہور عالم علامہ علی الطنطاوی رحمہ اللہ کا بیان کردہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پچھلی صدی کے 70 کی دہائی میں، یعنی سمجھیے کہ 1970 یا اس کے ان دنوں میں، دمشق کے ایک بڑے تاجر، اسے کینسر کی بیماری ہو گئی۔ وہ کینسر کے مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا۔ چونکہ ابھی دمشق یعنی شام وغیرہ میں طب اتنا آگے نہیں بڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا پیسہ دیا تھا، لہذا وہ علاج کے لیے امریکہ جاتا ہے۔ امریکہ میں ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا اور اچھی طریقے سے معائنہ کیا۔ اچھی طریقے سے معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے آخر میں یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہارا مرض اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے علاج کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ آخر میں ڈاکٹر نے بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اس تاجر کو بلایا اور کہا، دیکھو میرے تجربے کے مطابق زیادہ سے زیادہ تمہاری عمر کا 1 مہینہ باقی ہے، لہذا تم اپنے ملک، اپنے شہر جاؤ اور زندگی کے جو باقی ایام رہ گئے ہیں اس سے لطف اندوز ہو لو، اور جو کچھ کھانا پینا کرنا ہے تو وہ کر لو، اب تمہاری عمر کے بس گنے چنے دن باقی ہیں۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے ملک یعنی دمشق واپس آ گیا اور ہر آنے والے دن اپنی موت کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے امریکہ سے واپس آئے ہوئے 20 دن گزر گئے، یعنی گویا اب اس کی عمر میں صرف 10 دن باقی ہے۔ ظاہر بات ہے جس قدر ایام قریب آ رہے تھے اس کی الجھن، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن رات کے وقت جبکہ ہلکی بارش ہو رہی تھی، اسے اپنے کمرے میں بیٹھے بڑی گھٹن محسوس ہوئی، اسے بڑی تکلیف محسوس ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ چنانچہ وہ باہر نکلتا ہے اور فٹ پاتھ کے اوپر چلنے لگا۔ چلتے 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 وہ ایک جگہ تھک کر کے سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ بیٹھا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی فٹ پاتھ پر دوسری طرف اس سے کچھ دور ایک جوان عورت یا جوان لڑکی ہے اور ایک کھاتے پیتے گھرانے کا خوبصورت سا ایک متکبر نوجوان منہ میں چیونگم لیے وہ اسے چبا رہا ہے اور متکبر انداز میں کھڑے ہو کر کے اس لڑکی کی عزت کا سودا کر رہا ہے۔ وہ لڑکی اس سے عاجزی کر رہی ہے کہ میں بہت مجبور ہوں، میری مجبوری کو سمجھو، میرے بچے روڈ کے اوپر ہیں، میرے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، مکان مالک نے مجھے گھر سے باہر کر دیا ہے، میں بہت مجبور ہو کر کے نکلے ہوں، میرے لحاظ رکھو، میری قدر کرو، اور اتنے پیسے ہونے چاہیے۔ لیکن وہ شخص اس کی عزت پر بغیر پیسے یا چند ٹکے میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا۔ آخرکار وہ اسے چھوڑ کر کے ہٹ جاتا ہے، اس امید میں ابھی نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد تو میرے قبضے میں آئے گی اور راضی ہو جائے گی۔ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ وہ لڑکی اپنی جگہ پر کھڑی افسوس کرتی رہی۔ یہ تاجر جو کینسر کے مریض میں مبتلا تھا اور لاچار ہو کر کے بیٹھ گیا تھا، اس نے ہمت کی، اٹھا اور کوشش کر کے اس لڑکی کے پاس پہنچا اور پیار بھرے انداز میں کہا، بیٹی ہم نے تمہارا اور تمہارا جو ساتھی تھا، تمہاری اور اس کی پوری باتوں کو ہم نے سن لیا ہے، آخر تو یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ آخر تیرے سامنے کیا مجبوری ہے کہ تو یہ کام کرنے کے لیے نکلی ہے؟ اس لڑکی نے اپنے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بھرائی آواز میں اس تاجر سے اپنا پورا ماجرا سنا دیا کہ میرا شوہر جیل میں ہے
اور ایسی جگہ اسے ڈال دیا گیا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. آج کئی سال ہو گئے وہ جیل میں ہے. میں اس وقت اس شہر کے اندر کوئی بھی میری خبر گیری کرنے والا نہیں ہے. آج 3 مہینے ہو گئے جب میں مکان کا کرایہ نہیں دے پائی تو شام کو آج ہی مکان مالک نے مجھے گھر سے باہر کر دیا ہے. میں اور میرے بچے سڑک پر ہیں, بچے بھوکے ہیں. میرے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا کہ میں اپنی عزت کو بیچ کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں. تاجر نے اس کی بات کو بڑے غور سے سنا اور بڑی سنجیدگی سے وہ جواب دیتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ, اگر میں تیری اور تیرے بچوں کی زندگی بھر کی کفالت کی ذمہ داری لے لوں, یعنی زندگی بھر میں تیری کفالت کروں گا, تو مجھے کیا دے گی؟ اس نے امید بھری آواز میں لڑکھڑائی زبان سے روتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ آپ جو مانگیں گے میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا میں تم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں بس. وہ کیا ہے؟ کہ تم آج کے بعد سے اس کام کا, اس برے کام کا ارادہ کبھی بھی نہ کرنا. اس عورت نے کہا کہ آپ سے میرا یہ وعدہ ہے اور میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں, آج تک کبھی نہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور نہ ہی کبھی مستقبل میں یہ کام کروں گی. آج مجبور ہو کر کے میں اس کام کے لیے نکلی تھی لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئی. تاجر نے کہا کہ آخر اس کی ضمانت کون دے گا کہ تو اپنی بات پر پختہ رہے گی؟ اس لیے کہ ایک عورت جب ایک بار اپنی شرم کو قربان کر دیتی ہے تو دوبارہ اس راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اس نے کہا ہم جس زمین کے اوپر کھڑے ہیں اور جس آسمان کے نیچے ہیں, اس زمین اور آسمان کے خالق کو, بنانے والے کو میں گواہ بنا کر کے آپ کے سامنے یہ عہد کرتی ہوں کہ آج کے بعد سے میں اس کام کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی, کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ایسا محسوس ہوا کہ تاجر کو ایک قسم کی قوت ملی ہے. تاجر نے کہا اچھا اپنا پتہ بتاؤ اور سیدھے گھر چلی جاؤ اپنے بچوں کے پاس اور میرا انتظار کرو. تاجر وہاں سے سیدھے اپنے گھر نہیں گیا, اپنے آفس آیا, تجوری کھولی اور تجوری میں ایک وصیت نامہ اس نے لکھ دیا جس میں لکھا, اے میرے بیٹے یاد رکھو یہ عورت اور اس کے بچوں کا خرچہ جو پتہ اس پر لکھا ہوا ہے, ہر مہینے پہلی تاریخ کو اس کی تنخواہ اس کے گھر پہنچ جانی چاہیے. یہ میری تم لوگوں کو وصیت ہے اور اس کا نافذ کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. شاید صبح کو یا کس وقت وہ گاڑی لیتا ہے اور گاڑی کے اندر کھانے پینے کے سامان کو بھرتا ہے اور وہیں تجوری ہی سے کچھ پیسے لیتا ہے اور اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کر کے سیدھے پتے پر اس عورت کے یہاں پہنچ جاتا ہے. وہاں پہنچ کر کے اس نے مکان کا بقایا کرایہ ادا کیا, 3 سال پیشگی کرایہ ادا کیا. اس عورت سے پوچھا کہ کسی دکان کا, گوشت والے کا, سبزی والے کا, گلے والے کا کچھ قرضہ تو نہیں ہے تیرے پاس؟ اس نے جو بتایا جا کر کے پورا قرضہ اس نے ادا کر دیا اور کہا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو, فلاں تاریخ کو تمہارے گھر پر جب تک تم زندہ ہو تمہارا اور تمہارے بچوں کا خرچ پہنچ جائے. یہ کہہ کر کے وہ واپس چلا آیا. 10-20 دن تو پہلے گزر گئے تھے, اب باقی دن بھی گزرے, 21 دن ہو گئے, 22 دن ہو گئے. وہ بیچارہ موت کا انتظار کر رہا ہے اور موت ہے کہ اس سے دور بھاگی ہوئی قریب نہیں آ رہی. اس کے عوض وہ اپنے جسم میں ایک قسم کی نشاط محسوس کر رہا ہے. لیکن اس نے اتنا ضرور کیا کہ ہر مہینے کی اس تاریخ کو وہ وہاں پر جاتا اور اس عورت اور اس کے بچوں کو خرچہ دے کر کے آتا. اسی طریقے سے 20 سال گزر گئے. 1-2 سال نہیں بلکہ 20 سال گزر گئے. ایک دن وہ شخص فجر کے لیے اٹھا, وضو کر کے تیار ہوا اور مسجد میں جب جاتا ہے, مسجد میں سنت پڑھتے ہوئے سجدے میں گیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اس کی روح قبضہ کر لی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے گھر لایا گیا، کفنانے دفنانے اور تعزیت اور لوگوں کے آنے جانے میں 7 دن گزر گئے۔ 7 دن کے بعد اس کے بڑے بیٹے نے آفس کا رخ کیا۔ آفس جب جاتا ہے اور معائنہ کرنے کے بعد جب تجوری کھولتا ہے تو اس میں اسے ایک کاغذ ملتا ہے، وصیت نامہ، جو باپ لے کر کے گیا تھا۔ چونکہ باپ کی تاکیدی وصیت تھی، لہذا وہ شخص سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے کہ جس پتے پر، جو پتہ اس پر لکھا ہوا تھا، اس پتے پر سیدھے اس مہینے کی تنخواہ لے کر کے حاضر ہوتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ کھولنے والی ایک بوڑھی عورت ہے، اس لیے کہ 20 سال پہلے اگر وہ جوان تھی تو اس کی عمر ڈل چکی ہے۔ وہ نکلتی ہے، یہ نوجوان اسے وہ رقم پیش کرتا ہے اور کہتا ہے معذرت کے ساتھ آج 7 دن تاخیر ہو گئی ہے، معاف کیجئے گا، آپ کے مہینے کا یہ حساب ہے، یہ لے لیجئے۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ آپ اپنے ابو سے میرا سلام کہیے گا، میں زندگی بھر ان کے لیے دعا کرتی رہوں گی، ان کے احسان کو میں کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن ان سے یہ کہہ دیجئے گا کہ آج 7 دن ہوئے ہیں میرے بچے نے اپنی پہلی تنخواہ اٹھا لی ہے، اب ہم ان پیسوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ پیسے کسی اور کو دیجیے۔ یہ بات سن کر کے بیٹا خاموش کھڑا رہا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہتا ہے کہ آج 7 دن ہوئے میرے ابو کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندہ کس لیے رکھا؟ اس عورت کے خرچے کا انتظام ہونے تک زندہ رکھا۔ اگرچہ ڈاکٹروں نے کہتے تھے 1 مہینے کے بعد مر جاؤ گے، لیکن 20 سال وہ زندہ رہتا ہے۔ ساتھیوں، یہ ایک قصہ ہے اور میں شیخ علی الطنطاوی پر یقین رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ سچا واقعہ ہے۔ اب ہمیں ذرا جلدی میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آخر ہمیں اور آپ کو اس سے کیا عبرت ملتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ جو بیماری بھی ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کی ناکامی ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیماری لا علاج ہے۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں بڑے واضح الفاظ میں موجود ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بیماری بھی اتاری ہے تو بیماری کے لیے اللہ تعالی نے شفا بھی رکھا ہے، لیکن کوئی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ بیماری لا علاج ہے، یہ شریعت کی نظر میں یہ چیز مقبول نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہا جائے کہ آج تک اس بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، یہ نہ کہا جائے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ، انہی علاجوں میں سے ایک علاج صدقہ اور خیرات بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علامہ البانی صحیح الجامع میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کرو، مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کرو۔ یعنی اگر تم اپنے مریضوں کا جو ان کا مرض لا علاج ہو، ان کا علاج ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ان مریضوں کا علاج صدقہ کے اندر موجود ہے، لہذا صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ تیسرا فائدہ، نیکی اور نیک کام کرنا عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ یہ شخص جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ بس اس کی عمر 1 مہینہ ہے، لیکن 20 دن گزر گئے، صرف 10 دن باقی تھے، اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اس کی عمر میں 10 ہی دن نہیں بلکہ 20 سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑے واضح الفاظ میں سنن ترمذی اور مسند بزار وغیرہ کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر اگر ٹل سکتی ہے تو وہ صرف دعا کے ذریعے، اگر بندہ دعا کرے
تو اللہ تبارک و تعالی تقدیر کو بھی ٹال سکتا ہے، ٹال دیتا ہے. وَلَا يَزِيدُ فِي الْأَمْرِ إِلَّا الْبِرِّ، اور نیکی کرنا، خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تو بر نیکی کرنا، اس سے عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جس کی سب سے واضح مثال یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور چیز ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کے اندر برکت رکھی ہے. اخلاص کیا ہے؟ کہ کوئی عمل بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اس میں کسی بھی قسم کے ریا اور نمود کو دخل نہ ہو. اس بندے کا اخلاص دیکھیے کہ اس بندے نے اس عورت کے ساتھ خیر کا عمل کیا، بھلائی کا عمل کیا، لیکن یہ کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا. حتیٰ کہ اس نے اس عورت سے یہ بھی مطالبہ نہیں کیا کہ اس کے لیے دعا کرے. ذرا سوچیں آپ، اس نے اس سے کہا کہ اگر میں تیری اور تیرے بچوں کی کفالت زندگی بھر کے لیے لے لوں تو مجھے کیا دے گی؟ اس نے کہا آپ جو مانگیں گے وہ آپ کے لیے حاضر ہے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے لیے دعا کرنا، یہ نہیں کہا کہ تم میرے اس کام آ جانا. وہ کیا کہتا ہے کہ آج کے بعد سے عہد کرو کہ اس غلط کام کی طرف تم کبھی آؤ گی نہیں. یہ اس کے اخلاص کی دلیل ہے کہ اس نے یہ کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے اندر برکت عطا فرمائی. ایک اور فائدہ جو قابل غور ہے اور اس کی علاج کی ضرورت ہے، فقر اور مجبوری انسان کو برائی پر مجبور کر دیتی ہے. محتاجی انسان کو غلط قدم اٹھانے کے لیے مجبور کرتی ہے. اسی میں ایک چیز کو اور جوڑ لیجئے کہ بچوں کی محبت اور بچوں کی پرورش، یہ عورت ہو یا مرد، اسے غلط کام کرنے پر مجبور کرتی ہے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر اور محتاجی سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے. چنانچہ ایک صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا ایک بیٹے ہیں مسلم. حضرت مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد، شاید تشہد میں ہو، یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ تبارک و تعالی، میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ تبارک و تعالی، میں فقر اور فاقہ اور محتاجی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ تبارک و تعالی، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو جب ہم نے اپنے والد کو یہ دعا پڑھتے سنا تو میں بھی یہ دعا پڑھنے لگا. ایک دن میرے والد نے محسوس کیا کہ میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، تو میرے والد نے کہا، اے بیٹے، اے میرے پیارے، یہ بتا کہ یہ کلمات پڑھنے تم نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ یہ دعا تجھے کس نے سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر؟ حضرت مسلم کہتے ہیں ہم نے کہا، ابو جان، ہم نے آپ کو سنا کہ آپ فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے ہیں، لہذا میں بھی آپ کو سن کر کے پڑھنے لگا. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اے بیٹے، اس کو لازم پکڑو اور اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کو نماز کے بعد شاید تشہد کے اندر اس دعا کو مانگتے ہوئے سنا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ایسے فقر اور محتاجی سے پناہ مانگنی چاہیے جو انسان کو غلط کام کی طرف لے جائے. پانچواں بڑا اہم فائدہ اور قابل غور ہے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام لطیف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت لطف ہے. لطف کا اور لطیف کا معنی ہوتا ہے کہ ایسے طور پر بندوں تک خیر پہنچا دیا جائے، ایسے پوشیدہ طور پر پہنچا دیا جائے کہ بندوں کے وہ تصور میں نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام لطیف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کسی غیر مرغوب اور کسی گناہ کے کام میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ کسی بہت بڑے خیر کے حصول کا ذریعہ وہ چیز بن جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل میں ڈالا, پریشانی میں, الزام لگایا گیا, لیکن اس کے پیچھے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دینا چاہتا تھا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان ربی لطیف لما یشاء, اللہ تعالیٰ ہمارا لطیف ہے, جو چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے. تو اس لڑکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا لطف دیکھیے, یہ شاید روڈ ہی پر رہتی, یہ اس کا معاملہ حل نہ ہوتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک غلط چیز اس کے تصور میں ڈالی, اور وہاں پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہت بڑے خیر کا سامان پیدا کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف کا ایک مظہر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بندے کو کسی غیر مرغوب ناجائز چیز طرف لے جاتا ہے تاکہ اسے کسی بہت بڑی چیز سے نواز دے. اسی طرح ساتھیو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کس ذریعے سے روزی دیتا ہے, کس کے ذریعے روزی پہنچاتا ہے, یہ ایسا راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک بھائی کم کماتا ہے, دوسرا زیادہ, تو یہ آپس میں لڑائی ہو جایا کرتی, حتیٰ کسی بنیاد پر اختلاف ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ساتھ جو رہتا تھا وہ کم کماتا تھا, تو الگ ہو جانے کے بعد اس کو زیادہ مل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ راز ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا تھا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ترمذی میں ہے, راوی حدیث انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان رہتا تھا اور پڑھتا تھا. اس کا دوسرا بھائی گھر کا کاروبار دیکھتا تھا. ایک دن دوسرا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے شکایت کرتا ہے کہ یہ گھر کا کوئی کاروبار نہیں دیکھتا, نہ بکریاں ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, خالص آ کے آپ پاس بیٹھا رہتا اور میں پریشان ہوتا رہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ, شاید اسی کی قسمت سے, اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے روزی دے رہا ہے. اور آخری فائدہ جس پر میں اس مجلس کو ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو روزی کسی کی انسان کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گی. گناہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی روزی حاصل نہیں کی جا سکتی. لہذا انسان سے مطالبہ ہے کہ جائز وسائل اختیار کرے, صبر سے کام لے, اور روزی حاصل کرنے کے لیے ناجائز کوئی ذریعہ نہ اپنائے. OPS کی اولڈ پینشن اسکیم تم لوگوں کو شاید پتہ